مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی رہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلاتے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے بچنا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ قبر اور یوم قیامت کو سوال و جواب اور حساب و کتاب یقینی امر ہے، لیکن آج کا انسان کاروبار حیات میں اس قدر مصروف ہے کہ اپنی موت اور آخرت سے غافل ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ اور انسانیت کے لیے نقصان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ۔ محترم ناظرین، ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، اور بات یہی ہے تم پورے دیے جاؤ گے اپنی اجرتیں قیامت کے دن۔ تو جو کوئی آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نفس پر موت یقیناً آنی ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا دن جزا کا دن ہے۔ کچھ لوگوں کو آگ میں داخل کیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو آگ سے بچ گئے اور جنت میں داخل کیے گئے وہی کامیاب ہوں گے۔ دنیا حقیر ہے کیونکہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ محترم ناظرین، نفس کے مختلف معنی ہیں: دل، روح، ذات، خون، نفس، جان والا بدن۔ اس آیت مبارکہ میں آخری معنی مراد ہے، کیونکہ نفس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہے لیکن وہ موت سے پاک ہے۔ جان والے بدن پر موت آنی ہے، خواہ وہ بدن خاکی ہو جیسے انسانوں کا، یا بدن ناری ہو جیسے جنوں کا، یا نوری ہو جیسے فرشتوں کا، یعنی تمام پر موت واقع ہونی ہے۔ محترم ناظرین، موت کا ایک معنی یہ ہے کہ روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ جانا۔ اس صورت میں ذائقے کا معنی ہوگا نازل ہونا، واقع ہونا، یعنی ہر بدن سے روح کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اسی طرح ہر بدن پر موت واقع ہوگی۔ انسان کے روح کا تعلق بدن سے قائم رہنا حیات ہے اور اس تعلق کا ٹوٹ جانا موت ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی بڑی حقیقتوں میں ایک سکرات الموت کی حقیقت ہے۔ سکرات سختی کو کہا جاتا ہے۔ موت جب طاری ہونے لگتی ہے تو اس وقت کی سختی کو سکرات کہا گیا۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 19 میں ہے، ترجمہ: اور آ گئی موت حق کی سختی کے ساتھ، یہ ہے وہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا۔ سختی کی کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم پر کیا کیفیت طاری ہو سکتی ہے؟ موت کی سختی برحق ہے۔ قرآن کریم کی سورہ قیامہ آیت نمبر 26 تا 30 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ہرگز نہیں جب موت کی سختی حلق تک پہنچنے لگے اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، لوگ جاننے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں ہسپتال کے بستر پر تو کبھی گھر کے بستر پر، اور جانے والے کی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ دوائیاں کام نہیں آتی، ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کہ نہیں، جانے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے۔ عربی محاورے میں یہ انتہائی شدید تکلیف کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، جب موت سختی کے ساتھ آئے اور روح سختی کے ساتھ نکالی جائے، شدت تکلیف سے پنڈلی لپٹ جائے، اب اسے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے اور موت کی سختی سے بچائے۔ قرآن کریم موت کی سختیوں کا بیان مخالفین حق کے حوالے سے سورہ الانعام آیت نمبر 93 میں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: جب موت کی سختی میں ظالمین ہوں گے اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے، نکالو اپنی جان کو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں تم ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اللہ رب العالمین کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تم نے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اس کی دعوت کو رد کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پال کیا، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اس تکبر کی وجہ سے موت
موت آئے گی اور ضرور آئے گی اور بغیر اطلاع دیے آئے گی۔ کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ انبیاء اور رسل کا معاملہ بھی ہے اور شہداء کا بھی بڑا ہلکا سا معاملہ ہے۔ کیا ہوتا ہے اس وقت جب مجرمین اور انکار کرنے والوں اور بدعمالیاں کرنے والوں کی روح قبض ہوتی ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ اسے دوبارہ ایک موقع مل جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ اگر کافر ہے تو مسلم ہو جائے، اور اگر بے عمل گنہگار مسلمان ہے تو اپنے عمل کی اصلاح کر لے۔ انسان کی اس چاہت کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، اے کاش میں نیک عمل کر لوں جو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہرگز نہیں، یہ بات تو کہتا ہی رہا ہے۔ اس کے بعد برزخ ایک آڑ ہے اس دن تک کے لیے جب دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ دنیا میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی، اس وقت سے عالم آخرت برپا ہونے تک کے عرصے کا نام برزخ ہے۔ بندے کی اس چاہت پر عمل نہیں ہوگا۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دی، بندے کو آج سوچ سمجھ کر اس زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ بندے کو دنیا کی چمک دمک میں لگائے رکھتا ہے۔ ابھی زندگی باقی ہے، 2-4 گناہ اور کر لو، بڑھاپا آ جائے تو توبہ کر لینا۔ بالآخر توبہ سے پہلے موت آ جاتی ہے، اس وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 18 میں، ترجمہ: ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سا مومن بندہ زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، اور بعض کی پہلے، دوسرے، 7ویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جب بھی کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں تک چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا
دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذائیں پہنچائیں گے، اور نیک لوگوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جنوں انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگا تاکہ میرے بیوی اور بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک کی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ پھر اس کا جنازہ جب تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ جبکہ مومن کا جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو مومن فریاد کرتا ہے کہ جلدی چلو اور مجھے قبر میں میری آخری آرامگاہ کی طرف لے چلو جہاں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ مردہ کہتا ہے، آرام سے چلو، عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑا جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی بھی صورت نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن کرنے سے پہلے لوٹے جاتے ہو،
پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، اے ترکہ پانے والو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے نہ بلا دینا۔ محترم ناظرین، بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہے، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا اولاد اور دوست وغیرہ، اپنے عزیز و اقارب سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سے سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر کو دیکھ کے روتے ہیں؟ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں کوئی عبرت ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل سے زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایک ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی توقع کیا کرے جو تیل کے معمولی سے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد ہی کر دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے۔ ہاں، آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہوا اور دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کی، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت، ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ کی اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم تیل کا استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی، اور یہ سامان تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف نہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت کو کہا کہ تم کبھی وہ صورت دکھاؤ جس صورت میں تم کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے تمام مساموں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے،
یہ حال دیکھ کر آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی حالت میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت کو کہا، اگر کافر کو فقط تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف دی جائے تو اس کے لیے یہی تکلیف کافی ہے، اگرچہ اسے کوئی اور تکلیف و رنج نہ بھی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ صورت دکھاؤ جس میں تم مومن کی روح نکالتے ہو۔ فرشتے نے کہا، اب ذرا منہ پھیریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیرنے کے بعد جب دیکھا تو سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو اور کوئی راحت نہ بھی ہو، صرف تمہارے دیدار کی راحت دے دی جائے تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئن واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ محترم ناظرین، پہلے یہ سمجھیے کہ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں سکون و اطمینان نصیب ہو اسے نفس مطمئنہ کہیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے کان میں یہ کہتے ہیں، السلام یقرئیک السلام۔ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے۔ ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اس مومن کو پہنچاتا ہے کہ السلام تجھے سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری دعوت کو قبول کرو، میں تمہارا مشتاق ہوں۔ جنتیں اور جنتی حوریں بڑے اشتیاق اور بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ مومن جب سلام اور بشارت کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بشارت دینے والے کو ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مومن انسان یہ جانتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔ فرشتوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت نہیں، مال و متاع کی طرف ان کی نظر نہیں، اس لیے وہ مومن کہتا ہے کہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس سوائے میری روح کے کوئی اور ہدیہ ایسا نہیں جو عزیز ہو، یعنی تمہارے پاس ہدیہ پیش کرنے کے لیے لائق بھی ہو، اس لیے اپنے ہدیے کے لیے میری روح کو قبض کر لو۔ محترم ناظرین، شیطان اپنی دھوکہ بازی کا آخری وار بھی مومن پر کرنے سے باز نہیں رہتا، بلکہ آخری پنجہ آزمائی کر کے منہ کی کھا کر ذلت سے لوٹتا ہے، کیونکہ مومن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کی آغوش میں ہوتا ہے۔ انسان کی موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو انسان پر پیاس کا اتنی شدت سے غلبہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ کاش مجھے تمام دریاؤں کا پانی مل جائے تو میں پی جاؤں۔ ایسے حال میں شیطان اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پانی کا پیالہ میں تجھے دیتا ہوں تو صرف ایک لمحے کے لیے خدا کا منکر ہو جا، لیکن پختہ ایمان والا مومن اسے کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، یہاں سے بھاگ جا، مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ شیطان یہ سنتے ہی فوراً بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مومن پر کیا ہوا شیطان کا آخری وار بھی خطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے بچائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم جب مریں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔